نئے جو صوبے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی تو ایک معاملہ ہے نا. علیم خان صاحب نے بھی بات کی, پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی اپنی پرفارمنس کے اوپر ایک بریفنگ دینی پڑ گی. کچھ نہ کچھ ریزن تو ہے, کچھ ہو تو رہا ہے. دیکھیں اس حوالے سے بہت سے لوگوں کا, اور آج کا نہیں, یہ تقریباً 2 دہائیاں ہو چکی ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے. میاں عامر صاحب جو ہیں, وہ جو دنیا ٹیلی ویژن کے مالک ہیں, پنجاب گروپ آف کالجز والے, وہ کہتے ہیں کہ ہر ڈویژن کو, جو ہر صوبے کے اندر جو ڈویژن ہے اس کو بنا دیں آپ صوبہ. دیکھیے صوبے جو ہیں وہ بننے چاہیے. اگر مطلب اس وقت میرے خیال مطابق اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میں صرف انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ بلوچستان کے اندر نیا صوبہ بنے, کیونکہ بلوچستان کو جو موجودہ حالات ہیں اس کے اندر سنبھالنا میرے خیال سے زیادہ ضروری ہے, نہ کہ وہاں پر نئے صوبے بنا لیں. باقی کے پی میں, پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر نئے صوبے بنتے ہیں تو 100 بار بنے, کوئی فرق پڑے گا. صحیح. اچھا 2 ونڈر بوائے کی بات ہوگی, اب ایک تیسرا ونڈر بوائے بھی ہے, وہ ہے محمود خان اچکزئی صاحب. اب وہ اپوزیشن لیڈر بھی بن گئے ہیں, کیا ان کی خان بن جائیں گے؟ چلیں نوٹیفیکیشن ہو گیا ان کا, نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, ہو جائے گا نا, اچھی امید رکھتے ہیں. ہو جائے گا, اچھی امید رکھتے ہیں. یہ خبر ہے, چلیں توقع ہے, کوئی مسئلہ نہیں, 100% وہ بنیں گے. چلیں ٹھیک ہے. محمود خان اچکزئی, اس حوالے سے مجھے لوگوں کو بھی ابہام ہے کہ آج بھی نوٹیفیکیشن ہونا تھا, نہیں ہوا. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہ انہوں نے بننا ہی بننا ہے, بننا ہی بننا, اور ابھی بن جائیں گے. صحیح. مطلب آج نہیں, کل نہیں, پرسوں, نیکسٹ ویک بن جائیں گے, لیکن بن جائیں گے. کیا وہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کر سکیں گے؟ خان صاحب سے ملاقاتیں ہو سکیں گی, مذاکرات ہو سکیں گے؟ نہیں, وہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تو ہوں گے, لیکن وہ ڈمی ہوں گے. دیکھیں ایک شخص ہے, وہی قائد حزب اختلاف ہے, اس کے پیچھے یعنی وہ ہی از ناٹ این آرگینک لیڈر آف اپوزیشن. وہ بیسیکلی عمران خان صاحب کا ڈسٹرسٹ ہے اپنی پارٹی کے اوپر, کیونکہ وہ خود جیل میں ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی پارٹی کا کوئی شخص بھی کسی بڑے عہدے پر بیٹھے. جیسے اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین شپس تھی, ان تمام سے انہوں نے ریزائن کروا دیا. بالکل ٹھیک ہے جی, یہ کیوں گاڑیاں استعمال کریں سرکاری, یہ کیوں اس قسم کی چیزیں کریں. اس وجہ سے وہ انہوں نے محمود خان اچکزئی کو اور علامہ راجہ ناصر باز کو منتخب کیا یا ان کو نامنیٹ کیا. اب یہ دونوں ایک اپنی ہی جو ہے نشست والے لوگ ہیں. صحیح ہے, لیکن مختصر بتائیں کہ فرق کوئی نہیں پڑے گا, سارے پرانی تنخواہ پہ ہی کام کریں. نہیں, محمود خان اچکزئی کوئی بطور اپوزیشن لیڈر ڈیسیژن میکنگ کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. مذاکرات کا خان نے مینڈیٹ انہوں نے دیا تو علیمہ خان نے رد کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم غیر مشروط وداؤٹ کسی مطالبے کے ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. پی ٹی آئی والوں نے کہا جی نہیں, ہم بیٹھیں گے, مطالبات کے ساتھ بیٹھیں گے, ہماری عمران خان سے پہلے ملاقات کرائیں. کیا پھر مذاکرات ہوئے؟ کوئی درمیانہ راستہ نکلے گا؟ درمیانہ راستہ تو پرائم منسٹر نے جب انہوں نے کانفرنس کی تھی جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے, اس پہ بار 3-4 جو سپیکرز تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ مذاکرات ہونے چاہیے. صحیح. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ میں نے سنا, تو کیبنٹ کے فورم سے انہوں نے کہا کہ جی میں مذاکرات کے لیے غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہوں. صحیح. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی, ہم بھی غیر مشروط کے لیے بیٹھنے کو تیار ہیں. صحیح. اعلان کر دیا علامہ راجہ ناصر باز نے اور محمود خان اچکزئی نے. اس کے بعد پھر کیوں نہیں بیٹھے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی اہمیت نہیں ہے, پی ٹی آئی ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اگر تو یہ پی ٹی آئی کی مرضی پر چلیں گے تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں چلیں گے تو وہ ریموو کر دیں گے ان کو. صحیح. ان کو پتہ ہے ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے, یہ ڈمیز ہیں. بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ونڈر بوائے کے چرچے ہو رہے ہیں کہ اب جی سونے کی جگہ ہیرا آئے گا. یہ کالم سے ایک بات سٹارٹ ہوئی ہے سہیل وڈائچ صاحب کے, اور یہ کالم جو ہے یہ بڑا مشہور ہوا ہے. کچھ سینئر جو تجزیہ کار ہیں آپ کے چینل سے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی گورنمنٹ کے پاس اب کچھ ہی 6 ماہ دیے ہیں ان کو, کہ آپ 6 ماہ میں یا تو اپنی پرفارمنس ٹھیک کریں یا تو پھر ونڈر بوائے آ جائے گا. حقیقت بتائیں. اچھا, جن کی آپ ذکر کر رہی ہیں میرے چینل سے ہی محمد مالک صاحب ہیں. جی, محمد مالک صاحب نے ساتھ اب اس کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ وہ 6 ماہ کا ٹائم پرائم منسٹر نے اپنی معاشی ٹیم کو دیا ہے. صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر کی ریپلیسمنٹ تو نہیں ہے. جو محمد مالک صاحب کی خبر تو یہاں پر آ گئی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر تو انہوں نے خود ہی اپنی خبر کی تصحیح کر دی ہے. ان کو بھی تو کسی نے کہا ہوگا نا شہباز شریف صاحب کو کہ بھائی جان یہ اتنا ٹائم ہے اب آپ کے پاس, اور پھر ان کو اپنی ساری. اچھا میں بتاؤں کہ ایک سسٹمیٹکلی بائی ڈیزائن میڈیا کے اندر بھی عشق عمران میں مبتلا کچھ لوگ ہیں. اچھا, وہ عشق عمران میں مبتلا خالی سہیل آفریدی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ بھی جہاں پر جا رہا ہے نا, وہ بھی گورننس کے اوپر اس کا کوئی توجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ عشق عمران میں مجنوں بنا گھوم رہا ہے, کبھی کراچی, آج پھر کراچی پہنچا ہوا ہے. صحیح ہے. اچھا جی, بات یہ ہے کہ کبھی ڈیلا, کبھی کراچی, کبھی جناب خیبر پختونخوا, ہاؤس اسلام آباد. جی اسٹریٹ موومنٹ ایسی جی اسٹریٹ موومنٹ ہی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. باقی ٹائم بھی تو گورننس کے اوپر توجہ نہ دیجیے گا, باقی جو مرضی کر لیں. یہ ان کا کام نہیں ہے. اچھا, آپ نے سہیل آفریدی پہ دہشت گردی کا الزام نہیں لگایا, گورنرز کا لگایا ہے. کس کا نہیں لگایا؟ دہشت گردی کا. موسٹلی تو ہم نے یہی سنا ہے کہ سہیل آفریدی دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ واحد انسان ہیں جس نے آج کہا ہے کہ جی گورننس پہ توجہ. جی گورننس تو پہلی چیز, بنیادی چیز ہے, ان کا کام ہی یہ ہے. صحیح. اچھا, آگے جو میں مین بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ تو ایک پرسیپشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک کی جو معیشت ہے وہ اچھی نہیں ہے.
پاکستان اس وقت اس کے جو ریزروز ہیں 21 ارب ڈالر پر ہیں، اور امید ہے جی کہ اسی ماہ 2 ارب ڈالر مزید آ جائیں گے، جو کہ اٹ ول 23 ارب ڈالر پر پاکستان پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے. اس وقت بھی یعنی جب آج سے ٹائم زیادہ دور نہیں ہے، جب عمران خان صاحب گئے تھے تو آئی ایم ایف ہمارا جو پروگرام تھا اس کی کنٹینیویشن نہیں ہو رہی تھی، وہ ختم کر دیا تھا پاکستان نے خود ہی. تو ہمیں پیسے نہیں مل رہے تھے اور ڈیفالٹ ہونے والا تھا، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ آج ہوا ڈیفالٹ، کے کل ڈیفالٹ ہوا. تو الحمدللہ ایک پاکستان سٹیبل ہو رہا ہے معاشی طور کے اوپر، عوام کی مشکلات ختم نہیں ہوئی، مہنگائی میں کمی نہیں آئی، یعنی مہنگائی کا جو اضافہ ہو رہا تھا مسلسل اس میں کمی ضرور آئی ہے لیکن وہ نہیں. تو اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے یہ ونڈر بوائے والا منجن جو ہے وہ بیچا محترم سہیل وڑائی صاحب نے. آپ مجھ سے کہہ رہی تھی خبر دے، میں خبر دیتا ہوں آپ کو. سہیل وڑائی صاحب نے جب پہلے 2 کالم لکھے تھے تو اس وقت جو جس سی ڈی ایف کے پروگرام میں، جب فیلڈ مارشل کے پروگرام میں جو ان کو بلوایا گیا تھا، وہ جس وجہ سے گئے تھے وہ محسن نقوی صاحب تھے. ان کا تعلق ہے محسن نقوی صاحب سے. صحیح. تو پھر محسن نقوی صاحب نے بھی جب انہوں نے یہ کالمز لکھے اور ایک پرسپشن بنانے کی کوشش کی تو انہیں کافی زیادہ فون کر کے ڈانٹا تھا. خاص لڑائی کی تھی سہیل وڑائی صاحب سے. جب وہ ملک سے باہر تھے بھی، پاکستان واپس نہیں آئے تھے، لیکن اس سے پہلے اس کے بعد پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس کی تردید کر دی تھی اور بڑی کیٹیگوریکلی کی تھی. تو وہ 2 کالم جو انہوں نے کہا، بعد میں انہوں نے کہا جی کہ میں نے الفاظ میں کب یہ کہا، وہ بیسیکلی 2 معنوں والے جو ہے نا الفاظ وہ لکھ لیتے ہیں. یہ ان کے پاس آرٹ ہے، از اے جگلر آف ورڈز. ٹھیک ہے. کمال کے غضب کے لکھا رہی ہیں اور لکھتے زبردست ہیں. اب ان کے پاس انفارمیشن یا خبر نہیں تھی تو انہوں نے بیسیکلی ایک شوشہ چھوڑا جو ونڈر بوائے والا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز درست نہیں ہے کیونکہ اس نے ماحول میں ابہام پیدا کر دیا. آپ جیسی ایک سینئر جرنلسٹ بھی مجھے کہہ رہی ہیں کہ ونڈر بوائے سے متعلق سوال کر رہے ہیں. میں سینئر نہیں ہوں، میں نے آپ سے سیکھا ہے. تو یہ جو ہمارے ذہن میں بھی یہ آیا تھا، یہ جو ونڈر بوائے ہے نا، یہ ونڈر بوائے جو لوگ کہہ رہے ہیں شہباز شریف ہے، تو وہ شہباز شریف ہی ہے کیونکہ اس وقت پیر جو سی ڈی ایف کا اور پرائم منسٹر کا ہے، یہ پاکستان کو دنیا میں کامیابیاں دلا رہا ہے. بالکل ہمارے ذہن میں یہ سوال پتہ ہے آپ سے کیوں پوچھا ہے؟ کلیئرلی کیٹیگوریکلی صحیح ہے. دیر از نو تھرڈ پرسن. ایون کہ محمد نواز شریف صاحب بھی شہباز شریف کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے جی، پہلی بات. دوسری بات میں یہ کروں گا کہ یعنی پرانا ونڈر بوائے چلے گا. جی پرانا ونڈر بوائے. کبھی سنا تھا کہ پاکستان کو اتنی اہمیت ملے گی انٹرنیشنلی؟ کبھی اپنی جنگ کی وجہ سے ملی. وہ کریڈٹ تو ہماری یہ جو افواج پاکستان ہے ان کا نہیں. آپ نے جنگ تو جیتی لیکن پھر آپ نے ڈپلومیٹکلی اپنے اس چیز کو یعنی وہاں پر اس سے فائدہ بھی اٹھایا. آپ نے اپنی ٹیمز بھیجی، آپ کے ریپریزنٹیٹیوز بلاول صاحب گئے، مصدق ملک صاحب گئے، ہنا ربانی کھر صاحبہ تھی، شلی رحمان صاحبہ تھی. تو یہ تمام لوگ گئے نا، خرم دستگیر صاحب تھے، جا کر انہوں نے باتیں کی وہاں پر اور پاکستان کا موقف پیش کیا اور اس سے اپریسیشن بھی ملی. پھر ظاہری بات ہے کہ نظام کو لیکن یقینی طور پر اس میں کمال جو ہمارے سی ڈی ایف ہیں ان کا بھی تھا کہ ان کی کرزمیٹک پرسنالٹی ہے. جب ان کی پہلی ملاقات ہی ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، وہ دیکھیں فرینچ پریزیڈنٹ کو بلی کر دیتے ہیں، وہ یوکرینین پریزیڈنٹ آئے تھے، اس کی جو ہے وہ اچھی خاصی کلاس لے لی.